चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कोई इंसान लग रहा था जिसने कोई चीज़ उठाई हुई थी। बर्फ़ के ढेर के पास आके इसने और बर्फ़ इस पर डाल दी। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। क्या मुझे डर लग रहा है? इसने खुद से सवाल किया, लेकिन कोई जवाब मौसूल न हुआ। वो अंधेरे में थी, इसलिए इसके देखे जाने का कोई इम्कान न था। वो इसे देख रही थी। ढेर जब थोड़ा और ज़्यादा हो गया तो वो इसके पास रुक गया और खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। फिर इसका रुख इसी की तरफ था जिधर वो खड़ी थी। क्या इसने मुझे देख लिया है? वो इसे काफ़ी फासले पे थी, इतना फासला था कि किसी को पहचान लेना मुश्किल था। होटल के दरवाजे से इसका फासला काफ़ी कम था। अगर वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैं भाग के होटल में चली जाऊंगी। कुछ देर देखते रहने के बाद बर्फ़ के ढेर को हाथों से वो ठीक करने लगा। क्या कर रहा है वो इतनी रात को? दिल की धड़कन कम ही नहीं हो रही थी। वो इसे गौर से देख रही थी, समझ कर भी नहीं समझना चाह रही थी। दिल कह रहा था कि वो काशिफ है। इसे पहचानने में दिल कैसे गलती कर सकता है? जो इंसान सारी दुनिया में सबसे अपना लगता हो, जो सबसे ख़ास हो, पर वो दिल को नज़रअंदाज कर रही थी। इस दिल ने ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। नहीं, वो कोई और ही है। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल दिल यही कहे जा रहा था कि वो काशिफ ही है। सनोगर्ल, काशिफ, तुम सनोगर्ल बनाना। इसे अपनी बात याद आई। काशिफ ही सनोगर्ल बना रहा है। नहीं, वो कैसे हो सकता है? इतनी रात को क्यों बनाएगा? क्या पता इसे याद भी ना हो। जब दरख्त के तने पे नाम लिख सकता है तो ये क्यों भूलेगा? दिल उसी का हमायती बना हुआ था। वो शख्स थोड़ी देर बाद रुक जाता और अपने हाथ रगड़ने लगता और फिर नए सिरे से शुरू हो जाता। दिल कह रहा था कि वहीं रुकी रहे, लेकिन दिल को नज़रअंदाज करते हुए वो होटल के अंदर आ गई। दरवाजे से अंदर दाखिल होते इसने मुड़ के देखा। दरवाजे के पास रोशनी थी और वो काम छोड़ के उसी की तरफ देख रहा था। दिल जोर से धड़का। वो दरवाज़ा बंद करके वो अपने कमरे में आ गई। खिड़की का पर्दा हटा के देखा, वो होटल की जानिब भी देख रहा था। काशिफ, दिल ने पुकारा। दर्द की लहर उठी। वो मेरा होकर भी मेरा नहीं हो सकता। दिल, क्यों याद करते हो उसे? भूल जाओ। वो पर्दे को ठीक करके बेड पे आके लेट गई। बर्फ डालते डालते इसे लगा कि कोई देख रहा है। अंधेरा था। वो बर्फ ला के ढेर के पास डालने लगा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। दिल खुशी से झूम उठा। दिल की धड़कन का यह अंदाज इसके लिए अजनबी न था, हिना पास ही थी। वो खड़ा होकर देखने लगा। अंधेरे में साया सा नजर आ रहा था। दिल किया कि इसके करीब जाए या इसे आवाज़ दे, लेकिन फिर याद आया कि इसने तो इसे कसम दी है। वो जाता जाता रुक गया और फिर से सनोगर बनाने लगा। अब वो तेज़ी तेज़ी से काम कर रहा था। हिना का ख्याल आ रहा था कि वो सर्दी में बाहर खड़ी है। काम को अधूरा छोड़ देता हूँ, हिना अंदर चली जाएगी तो फिर आके मुकम्मल कर लूँगा। ये सोच के वो काम छोड़ने ही लगा था कि साये ने अपनी जगह से हरकत की। वो होटल के दरवाजे की तरफ जा रहा था। वो हिना ही थी। इसने जाते हुए मुड़ के देखा और अंदर चली गई। वो खड़ा देखता रहा। इसे यकीन था कि अंदर जाके भी वो खिड़की से इसे ज़रूर देखेगी। वैसा ही हुआ। कुछ लम्हों बाद खिड़की के आगे से पर्दा हटा, रोशनी हुई। हिना देख रही थी। फिर खिड़की बंद हो गई। वो स्नोगर्ल बनाने लगा। पहली बार ये काम कर रहा था। निसफ घंटे में बर्फ़ की साख्त लड़की जैसी हो ही गई। काशिफ ने इसे कोट पहनाया और होटल की जानिब चल दिया। दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। हिना जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गई थी। अब क्या करूं? इसने जेब से मोबाइल निकाला। बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी। जवाद, जो इसका क्लासमेट था, उसे फ़ोन किया। बेल होती रही लेकिन इसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। दूसरी बार कॉल कर रहा था कि फ़ोन बंद हो गया। सर्दी की वजह से बैटरी जवाब दे चुकी थी। दरवाजे पे दस्तक दी। वेटर्स का रूम दरवाजे से काफ़ी फासले पे था। कोई हरकत पैदा ना हुई। वेटर्स भी गहरी नींद में थे। इनको आवाज़ पहुंची होगी, ये बात भी यकीनी नहीं थी। दो तीन बार ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने के बाद भी कोई रद्द अमल सामने ना आया। वो हंस पड़ा। आज की रात बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। चलो यूं ही सही, किस्मत में यही लिखा था। दरवाजे के ऊपर शेड था। वो दरवाजे से ही टेक लगा के बैठ गया।
کام کرتے ہوئے سردی اتنی زیادہ نہیں لگ رہی تھی، اب جو بیٹھا تو سردی لگنے لگی۔ ہاتھ جیکٹ کی جیب کے اندر ڈالے تھے، اس کے باوجود وہ سرد ہو رہے تھے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن سردی کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور سنوگل کا کوٹ بھی اتار لیا، رات تو کسی طور گزارنی تھی۔ جیکٹ کے اوپر کوٹ پورا نہیں آ رہا تھا، اس نے اچھی طرح کوٹ کی برف جھاڑی اور جیکٹ اتار کے پہلے کوٹ پہنا، پھر اس کے اوپر جیکٹ پہن لی۔ سردی کچھ کم ہو گئی، جیکٹ بھی ہوڈ والی تھی، بس ٹانگوں کو سردی لگ رہی تھی۔ ملک کے دولت مند ترین انسان خرم چودھری کا بیٹا کاشف چودھری ایوبیہ کی ایک سرد رات میں ہوٹل کے باہر فرش پہ بیٹھا سردی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ عشق انسان کو بچہ بنا دیتا ہے، دل کی عجیب باتیں، عجیب سوچیں۔ سنو گرل صبح بھی تو بن سکتی تھی، پر وہ دل کو کیسے سمجھاتا؟ دل تو ابھی کہہ رہا تھا کہ ابھی بن جائے۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ ہنا کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی ہنا یونیورسٹی آ ہی جاتی، لیکن دل کہتا تھا کہ وہ رات کو ہی اسے ملو، اسے بتاؤ کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ آفس کھلوا کے اس کا ایڈریس ملا تو اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس رات کی صبح بہت دیر سے ہوگی۔ دل آگے آگے فضاؤں میں اڑا جا رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا، اس کی گلیوں میں گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک ہی خیال آیا کہ اتنی رات کو آنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے، ہنا کے پاپا کیا سوچیں گے۔ تب مایوس ہو کے لوٹ آیا تھا، بار بار اسے کال کرتا رہا تھا، رابطہ نہ ہونے پہ فون نہر میں پھینک دیا تھا۔ وہ وقت یاد کر کے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل ساری باتیں پہلے نہیں بتاتا، سوچنے نہیں دیتا، سوچ کر تو جنگ لڑی جاتی ہے، دماغی چالیں چلی جاتی ہیں۔ پیار تو دل سے کیا جاتا ہے، دل تو معصوم ہوتا ہے، چال بازیاں اسے نہیں آتی۔ جو محسوس کرتا ہے بتا دیتا ہے، جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ دنیا اسے بیوقوفی کہتی ہے، لیکن دل اسے پیار کہتا ہے۔ جو محبت کو جنگ کہتے ہیں نا، غلط کہتے ہیں۔ جنگ تباہی لاتی ہے، اور پیار تو دلوں کو جوڑتا ہے، نفرتیں مٹاتا ہے، لوگوں کو قریب سے قریب لاتا ہے، دشمنیاں ختم کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اسے وہ انسان زیادہ پیارے لگتے ہیں جو اس سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ سارے انسانی رشتوں کو پیار سے لبریز کیا، پیار کو ہر رشتے کی بنیاد بنایا۔ اس کے بنا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ پتہ نہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا، اور بہت سے لوگ اس بات کو بنیاد بنا کے والدین کی عزت کا خیال بھی نہیں کرتے، ان کو تماشا بنا کے رکھ دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، اپنی اور بہت سارے دوسرے لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا دیتے ہیں۔ تارم بھی تو یہی کر رہی تھی، اچھی بھلی شادی خراب کر کے رکھ دی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اگر مجھے پسند کرتی بھی ہے تو کیا حق پہنچتا ہے اسے کہ میری خوشیوں کا بیڑا غرق کر دے؟ واپس جا کے اسے پوچھوں گا۔ خیالات کہاں سے کہاں جا رہے تھے، وہ سمٹا ہوا دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ سردی کے باوجود سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، نیند اسے اپنی آغوش میں لینے کی تیاری کر چکی تھی۔ ہنا کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ کاشف کیا کر رہا ہوگا۔ وہ اٹھ کے کھڑکی کے پاس گئی، پردہ ہٹایا، سامنے سنوگرل سرخ کوٹ اوڑے کھڑی تھی۔ دل میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھے، وہ باہر کی طرف بھاگی۔ ہنا ناشتہ تو کر لو، کدھر جا رہی ہو؟ شاہین پکارتی رہ گئی، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ برف باری تھم چکی تھی، لیکن مطلع ابر آلود تھا۔ سڑکیں، درخت اور عمارتیں سفید چادریں اوڑھ چکے تھے۔ وہ سڑک کراس کر کے سنو گرل کے پاس آ گئی، سانس پھول چکی تھی، لیکن وہ خوشی سے سنو گرل کو دیکھ رہی تھی۔ میں سنو گرل بناؤں گا اور تم سنو مین بنانا۔ کاشف کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ کاشف، تم نے میرے سارے سپنے سچ کر دیے، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے سارے سپنے۔ دریا کے کنارے پیدل چلنا، لہروں پہ بہتی ہوئی کشتی، کاشف کا ساتھ، ڈوبتا ہوا سورج، تیز بارش میں ساتھ ساتھ بھیگنا، سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ سنو گرل کے ساتھ برف کا ایک اور ڈھیر تھا۔ کاشف ہی اس کے لیے سنو مین بنانے کے لیے برف اکٹھی کرتا رہا تھا تاکہ اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ دل میں بے پناہ پیار امڑ آیا، وہ صرف اس کا تھا۔ کیا ہوا وہ جو مل نہیں سکے، ہمیشہ کے لیے ایک نہیں ہو سکے تھے؟ دل تو اس کا ہی تھا، پیار تو اسی کے لیے تھا۔ وہ برف کے ڈھیر کو سنو مین کی شکل دینے لگی۔ ہنا کیا کر رہی ہو؟ شاہین بھی باہر آ گئی۔
شاہین، دیکھو کاشف نے میرے لیے سنو گرل بنائی ہے، دیکھو وہ مجھے کتنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب کبھی ہم مر گئے تو سنو گرل اور سنو مین بنائیں گے۔ اس نے یاد رکھا تھا، وہ میری ساری باتیں یاد رکھتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کے شاہین کو بتا رہی تھی۔ رات کو میں نے دیکھا تھا، وہ اتنی سردی میں میرے لیے سنو گرل بنا رہا تھا۔ شاہین اسے دیکھتی رہ گئی، دل کی عجیب حالت تھی۔ اگر ہنا کے ساتھ مخلص ہوتی تو اسے دکھ ہوتا، لیکن اب کیا تھا اسے خود پتہ نہیں تھا۔ ہنا برف کو ہاتھوں سے تھپک تھپک کے سنو مین بنا رہی تھی۔ دھڑ تو کافی حد تک پہلے ہی بنا ہوا تھا، اب اس کا سر بنا رہی تھی۔ میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ شاہین بھی سڑک سے نیچے اتر آئی۔ نہیں، میں خود ہی بناؤں گی۔ اچھا ایک کام کر سکتی ہو؟ اسے یاد آ گیا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ ایک سیاہ کیپ اور سرخ مفلر چاہیے، کیا کسی دکان سے خرید کے لا سکتی ہو؟ اتنی صبح دکانیں کہاں کھلی ہوں گی، میں کچھ کرتی ہوں، لڑکیوں سے پوچھتی ہوں۔ شاہین ہوٹل چلی گئی۔ سر مکمل ہو گیا تو پاس پڑی درخت کی شاخ سے اس نے بازو بنائے۔ سیاہ کاغذ سے سنو گرل کی آنکھیں بنی تھیں اور اس کے قریب کاغذ بھی پڑا تھا۔ کاغذ اٹھا کے اس نے سنو مین کی آنکھیں بنائیں۔ شاہین دروازے سے باہر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں سرخ مفلر اور سیاہ کیپ تھی۔ لو، تمہاری مطلوبہ چیزیں مل ہی گئیں۔ اس نے دونوں چیزیں ہنا کو تھما دیں۔ شاہین، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سے کام نہیں چلے گا، مجھے آئس کریم کھلانی پڑے گی اور کیپ بھی دکان سے لے کے دینی ہوگی۔ وہ ایک لڑکی کی لائی ہوں، مفلر کی خیر ہے وہ میرے پاس تھا۔ آئس کریم جتنی چاہو کھلا دوں گی اور مفلر بھی لے دوں گی، بس میرا سنو مین بن جانے دو۔ وہ پرجوش تھی۔ کچھ دیر بعد سنو مین بن چکا تھا۔ چلو اب ناشتہ کرنے چلتے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ شاہین سے بولی۔ چلو چلتے ہیں، شاہین بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ سنو مین اور سنو گرل دونوں ایک دوسرے کے پاس پاس کھڑے تھے۔ ناشتہ کے بعد سب باہر نکلے۔ ارادہ تھا کہ چیئر لفٹ پہ بیٹھا جائے۔ جب تک وہ چیئر لفٹ کے ٹرمینل تک پہنچے ہلکی ہلکی برف پڑنے لگی۔ شاہین اور وہ دونوں ایک چیئر لفٹ پہ بیٹھ گئیں۔ ہنا کو ڈر لگ رہا تھا۔ تم نیچے نہ دیکھنا، شاہین نے اسے مشورہ دیا۔ پھر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ لوگ خود ہی تو کہہ رہی تھیں کہ بلندی سے ڈر لگتا ہے۔ اب خیر اتنا بھی نہیں لگتا۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا، لیکن جب لفٹ تھوڑا آگے پہنچی تو وادی کی گہرائی دیکھ کے اسے چکر آ گیا۔ وہ ایک دم سائڈ پہ جھک گئی۔ کیا ہوا ہے نا؟ شاہین پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اونچائی سے ڈر لگ رہا ہے؟ شاہین بھانپ گئی۔ ہاں ڈر لگا تھا، اس ہنا نے اعتراف کیا۔ چلو اب نیچے نہ دیکھنا، آگے پہاڑ آنے والا ہے، وہاں اونچائی کم ہوگی۔ برف کے گالے ہوا میں ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ لفٹ چلنے سے کیبل کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پول بنے تھے۔ لفٹ جب پول کے قریب سے گزرتی تو اسے جھٹکا لگتا تھا۔ نیچے برف ہی برف بکھری ہوئی تھی۔ تھوڑا آگے دکانیں بنی تھیں اور لوگ وہاں سے خریداری کر رہے تھے۔ بچے اور جوان برف کے ساتھ کھیل رہے تھے، کچھ چل رہے تھے، سیلفیاں بھی بنائی جا رہی تھیں۔ لفٹ کی اونچائی وہاں سے کافی کم تھی۔ ایک شخص ٹوپی پہنے سائڈ پہ کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی ہنا کو جھٹکا لگا، اس کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شاہین اس کی حالت سے بے خبر برفانی مناظر دیکھنے میں مگن تھی۔ ہنا کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن شاہین بچوں کو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کلک کر دیجیے گا تاکہ ناول کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔